بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم HTML کے نیکسٹ لیکچر کلاس نمبر 10 میں سیکھ رہے ہیں کہ علامات کیسے ہم ایڈ کریں گے HTML پیج کے اندر، یعنی سمبلز ان HTML۔ ویب سائٹ ڈیولپنگ اینڈ ڈیزائننگ کی اس کلاس کے اندر، کلاس نمبر 10 کے اندر ہم سیکھ رہے ہیں سمبلز کو ایڈ کرنا HTML پیج کے اندر۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویب پیج ہے جس میں ہم نے کچھ سمبلز کو ایڈ کر کے دکھایا ہے ویب پیج کے اندر۔ آپ یہ دیکھتے ہیں یورو، ین اور ڈالر وغیرہ، ٹریڈ مارک، یہ تمام سمبلز۔ ان سمبلز کو کس طرح سے ایڈ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں نوٹیفیکیشنز مل جائے۔ دیکھیں کہ کچھ سمبلز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، جیسے یہ یورو کا سمبل ہے، ین کا، ڈالر ہے، ٹریڈ مارک کے لیے ہم TM لکھتے ہیں، رجسٹر کے لیے یہ R کا سمبل آتا ہے، اور یہ ٹک اور کراس آپ کے پاس۔ تو HTML کے اندر ہم اس کے علاوہ بھی بہت سارے سمبلز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ سمبلز ہیں، سٹینڈرڈ سمبلز ہیں جو عام طور پہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل سے بتانے لگا ہوں کہ کس طرح سے ان سمبلز کو ہم ایڈ کریں گے اپنے پیج کے اندر۔ سب سے پہلے نوٹ پیڈ کو اوپن کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پہلی لائن شروع کرتے ہیں کوڈنگ کی، اور میں لکھ رہا ہوں ڈاک ٹائپ HTML۔ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہماری جو ڈاکومنٹ کی ٹائپ ہے وہ HTML ہے، اور HTML کا ٹیگ بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد باڈی ٹیگ لگاتے ہیں۔ میں باڈی ٹیگ پہ آ رہا ہوں، میں نے ہیڈ اور ٹائٹل جو ہے وہ نہیں استعمال کیا ہے یہاں پہ، اور فونٹ سائز میں تھوڑا چینج کر رہا ہوں، 5 کرتا ہوں، اور فونٹ فیس میں ایریل بلیک کر دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ میرے پاس جو پیج آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ کچھ نمایاں تھی تمام چیزیں، اور پیراگراف بناتے ہیں کہ یورو، اور اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک پیرا سمبل لیا ہے جس کے اندر میں نے لکھا ٹیکسٹ کو یورو اور اینڈ یورو سیمی کولن۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے یہ اس کا کوڈ ہے یورو کے سمبل کا، یعنی اس کو دینے سے ڈسپلے ہوگا HTML کے اندر یورو کا سائن۔ تو اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اس کا پہلے ہم اس کو بند کرتے ہیں، باڈی کلوز کرتے ہیں، اور HTML بھی کلوز کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم اس کو سیو کرتے ہیں، اور سیو کرنے کے بعد اب ہم اس کو جو ہے سیو کے لیے فائل پہ کلک کیا، ہم نے سیو پہ آئے، اور اس کے بعد اب ہم اس کو ایک نام دیتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو symbol .html دے رہا ہوں، اس کو ہم انٹر پریس کر کے سیو کر لیتے ہیں۔ یہ فائل سیو ہو گئی ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر۔ دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سمبلز لکھا ہوا ہے، اور کروم کا آئیکن، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ HTML فائل بن چکی ہے۔ اس کے اوپر جیسے ہی ہم لوگ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یورو ٹیکسٹ لکھا ہوا آیا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یورو کا سمبل بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو واپس اس کو نوٹ پیڈ کو اوپن کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آپ لوگ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ جو ہم نے لکھا یورو اینڈ سائن یورو، تو یہ سیمی کولن، یہ وہ کوڈ ہے جس نے بنایا اس کے اندر یورو کے سمبل کو۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ین کے لیے اینڈ سائن، اور پھر ین کا آپ نے ین لکھنا ہے، سیمی کولن، اور پیراگراف کلوز کر دینا ہے۔ باقی بھی کچھ لکھ لیتے ہیں، ڈالر کا سمبل، اینڈ سائن، اور پھر ڈالر سیمی کولن، اور ٹریڈ مارک کے لیے اینڈ سائن ٹریڈ سیمی کولن، اور رجسٹر ٹریڈ مارک کے لیے وہ جو R کا سمبل آتا ہے اس کے لیے لکھا جا رہا ہے اینڈ سائن REG سیمی کولن، اور کاپی رائٹ کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ سائن کاپی سیمی کولن۔ اس کو سیو کر لیتے ہیں، فائل پہ کلک کرتے ہیں، سیو پہ آتے ہیں،
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر آپ کے سامنے ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس کو ڈبل کلک کر کے پھر ہم اس کو کھولتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ تمام کے تمام کوڈنگز جو ہیں وہ ہم نے جو HTML کے اندر سمبلز کے لیے کی تھی اینڈ سائن لگا کے ان کے ذریعے یہاں پہ سمبلز آ چکے ہیں. ان کے کاپی رائٹ کا سمبل ہے، رجسٹر کا سمبل ہے، وہ سارے سمبلز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور سمبلز کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک اور کراس کے کچھ سمبلز ہیں مختلف شیپس کے. یہ باکس کے اندر ہے، یہ تھوڑا اس کو دیکھیں، یہ سی والا جو ٹک ہے یہ تھوڑا بولڈ ہے، یہ بولڈ نہیں ہے. تو اس طرح سے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوڈنگز ہیں. تو اگر ہم یہ ٹک استعمال کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ لیجئے اے کے لیے میں نے یہ کوڈنگ کی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو اینڈ سائن #9745 سیمی کولن آپ لکھیں گے تو اس کے آپ یہ باکس والا ٹک لے سکیں گے. یہ اے جو ہے یہ تو جسٹ ایک آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے جس کو آپ نے یہ والا ٹک کروانا ہے. اسی طرح دوسرے ٹک کا جو کوڈ ہے وہ یہ ہے 1000003. تو یہ آپ اینڈ سائن اور ہیش کے ساتھ آپ لیں گے. اور اسی طرح نیکسٹ جو آپ کے سامنے اگلا ٹک سائن نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے تھوڑا بولڈ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈ سائن #10004 سیمی کولن. یہ آپ کے لیے اس ٹک کا کوڈ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ لائن لکھی گئی ہے وہ نیکسٹ لائن کے اوپر ہے. تو اس لیے ہم یہاں پہ پہلے BR ٹیگ لگائیں گے اور اس کے بعد لکھیں گے اس کا کوڈ، یعنی اس کراس کا کوڈ ہم لکھیں گے. اور اس کو ہم سمجھتے ہیں اس طرح سے. دیکھیں کہ BR ٹیگ لگاتے ہیں اینڈ سائن #X2717 سیمی کولن D، یعنی X2717 سے یہ والا کراس آپ کے سامنے ہے اور یہ جو D لکھا گیا ہے ٹیکسٹ یہ ادھر آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آگے ہم نے اس کے لیے ہم لے رہے ہیں یہ والا کراس اگر ہم نے لگانا ہے تو اس کے لیے ہے #X2718. اور اگلے کوڈ کے لیے آپ جو یہ والا کوڈ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، F کے لیے جو کوڈ ہے یہ والا، یہ کراس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے 2715 ہے، جبکہ اس کراس کے لیے ذرا بولڈ ہے 2716 ہے. تو یہ سمبلز آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایسے ہم نے ان کو ایڈ کیا ہے. اب اس کو بھی فائل میں آ کے سیو کر لیتے ہیں اور جیسے ہی ڈیسک ٹاپ کے اوپر ڈبل کلک کرتے ہیں اس کے آئیکن کو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سارے کے سارا سمبلز جو ہیں وہ ہم نے HTML میں ایڈ کر لیے ہیں. تو یوں آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ HTML میں ہم کیسے سمبلز کو ایڈ کرتے ہیں. اس طرح آپ اس کی بہت سارے سمبلز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ ان کی لسٹ حاصل کر سکتے ہیں. کیسے ایڈ کرنا ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.